السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم دوستوں، امید ہے کہ آپ خیریت سے ہوں گے۔ آج میں آپ لوگوں کو ایک بہت خوبصورت حکایت بتلاتا ہوں، اور یہ حقیقت سے بھی تعلق رکھتی ہے کہ واقعی آج کل ایسا ہوتا ہے، اور یہ آج کل زیادہ ہو رہا ہے۔ شروع سے چلتا چلا آیا، لیکن آج کل زیادہ ہو رہا۔ جو بڑے حضرات ہوتے ہیں، جو نواب ہوتے ہیں، اسی طرح جو بادشاہ ہوتے ہیں اور جو شعراء ہوتے ہیں، یہ لوگ اپنی تعریفیں بہت کراتے ہیں۔ تعریفوں کا بہت شوق ہوتا ہے۔ آپ جلسوں میں، مشاعروں میں چلے جائیں تو شعر کم پڑھی جائے گی اور سبحان اللہ زیادہ کہلوایا جاتا ہے۔ مطلب جتنی تعریفیں کر دو، اگر شاعر آدھا گھنٹہ پڑھے گا، اگر آپ تعریفیں کرو 1 گھنٹہ، تو معلوم نہیں کہاں چلا جائے گا۔ تو تعریفوں کا بہت شوق ہوتا ہے، یہی ان کی غذا ہوتی، یہی ان کا کھانا پانی ہوتا ہے۔ یہ صرف شاعر نہیں، بڑے بڑے لوگوں کو آپ دیکھ لو، بادشاہوں کو دیکھ لو، بس ان کی تعریف آپ کر دو، آپ ان کے سر پہ بیٹھ جاؤ گے۔ اسی طرح ایک نواب صاحب تھے، ان کو بھی تعریفوں کا بہت شوق تھا۔ چنانچہ انہوں نے اپنی محفل لگائی گھر میں، بہت سے شعراء آئے، بہت سے بڑے بڑے نواب آئے، اور یہ سب بیٹھے اپنی اپنی تعریفیں کر رہے تھے۔ تو یہ بھی اس مجلس میں پہنچ گئے۔ اب جب یہ مجلس میں پہنچے تو یہ بھی تعریفیں کرنے لگے اپنے، تو سب کو خاموش کرا دیا، اور یہ کہنے لگے کہ ایک مرتبہ میں شکار کھیلنے گیا تو میں نے نشانہ لگایا ہرن پہ۔ جیسے ہی نشانہ، بندوق گولی ماری، تو وہ گولی ہرن کی وہ سینگ پر لگی، جا کے ہرن کی سینگ کو ٹکرا کر اس کے کھر کو پھاڑتی ہوئی چلی گئی۔ تو عجیب معاملہ تھا کہ کیا کہتے ہیں، گولی لگی سینگ پر اور کھر میں بھی لگی۔ یہ سمجھ میں نہیں آیا، کچھ معاملہ کچھ گڑبڑ ہو گیا، کچھ زیادہ ہی پھینک دی گئی۔ تو اس میں ایسا ہوتا ہے کہ مجلسوں میں ضروری نہیں کہ سب اتفاق والے ہی بیٹھے ہوں، کچھ جو ہے مخالفین بھی ہوتے ہیں۔ تو مخالفین کو بات ہضم نہیں ہوئی، ان میں سے ایک کھڑا ہو گیا، کہنے لگا، اے نواب صاحب، مجھے یہ بات آپ کی سمجھ نہیں آئی۔ ہرن کو جو گولی لگی وہ سینگ پر لگی، تو سینگ اوپر ہوتے ہیں، پھر آپ نے کہا کہ کھر کو پھاڑتے چلی گئی۔ کھر کہتے ہیں پیر کے جو ناخن ہوتے ہیں نا، ہرن کے یا کسی جانور کے جو ناخن ہوتے ہیں ان کو کھر بولتے ہیں۔ تو گولی ہرن کے جو لگی وہ سینگ پر، تو سینگ اوپر ہوتی ہے اور کھر نیچے ہوتے، تو اوپر گولی لگی تو یہ نیچے کیسے چلی گئی؟ اب نواب صاحب بھی پریشان، یار کچھ لمبی چھوڑ دی ہم نے، کیا جواب دیا جائے؟ کوئی جواب ہی نہیں بن پڑا۔ اتنے میں ان سے اتفاق رکھنے والے، ان کے ساتھ رہنے والے، ان کی چاپلوسی کرنے والے لوگ بھی موجود تھے۔ ان میں سے ایک کھڑا ہو گیا، کہنے لگا کہ جی بادشاہ سلامت نے صحیح کہا، میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا تھا۔ وہ ایسے تھا کہ جب نواب صاحب نے گولی چلائی تو گولی یہ سینگ پر ٹکرائی، اس وقت ہرن اپنے کھر سے، پیر سے سینگ کے پاس کھجلا رہا تھا، تو جب سینگ سے ٹکرائی تو وہ کھر کو پھاڑتی ہوئی چلی گئی۔ اب ایسا جواب کہ لاجواب ہو گئے، جواب بھی لاجواب۔ اب نواب صاحب تو واہ واہ کرنے لگے، تالیاں بجانے لگے کہ واقعی کیا جواب دیا ہے۔ سننے والے، مخالفین جو بھی تھے، سب لاجواب ہو گئے۔ تو میرے عزیزوں، ایسے ہی کچھ لوگ ہوتے ہیں جو آپ دیکھو اللہ والوں کے پاس بیٹھے ہوتے ہیں، پیروں کے پاس بیٹھے ہوتے ہیں، ان کی مجلسوں میں ان کے قریب بیٹھے ہوتے ہیں۔ میں ان اللہ والوں کو نہیں کہتا، نہ اس پیر کو کہتا جو واقعی اللہ والے ہیں، جن کو واقعی ولایت کا مقام ملا ہے، ان کی میں بات نہیں کرتا۔ وہ جو آج کے پیر ہیں،
जो अल्लाह वालों का लिबादा ओढ़ कर, जो पीर का भेष बनाकर लोगों को दीन से वरगला रहे, दीन के मुखालिफिन बना रहे, दीन के खिलाफ नफरतें फैला रहे हैं और तरह तरह की बुराइयां दिलों में डाल रहे हैं और तरह तरह की रसूमात, नई नई रसूमात दिलों में डालते जा रहे हैं, लोगों को दीन से दूर करते जा रहे हैं और दीन के बाहर के जो काम है वो दीन समझ कर लोगों को कराते फिर रहे हैं। इस तरह के मैं पीरों को, इस तरह के मैं अमीरों को, इस तरह के मैं नवाबों को, इस तरह के मैं अल्लाह वालों को कह रहा हूँ कि वो लोग इस तरह के चापलूस रखते हैं और ऐसे लोगों के जो चापलूस होते हैं, जो उनके तलवे चाटते हैं, मैं उनसे कहता हूँ कि इस तरह की उनकी साइड लेकर उनके खिलाफ जो उनकी उल्टी सीधी बकवास होते हैं, वो झूठ हो या सच हो, इसकी परवाह किए बगैर हर झूठ को सच बताते हैं। ऐसा काम आप ना करें। आपके पीर में, आपके जो अल्लाह वाले हैं जिनसे आप बयात हैं, आप जिनकी बातें लोगों को बताते हैं, अगर उस पीर में, उस बुजुर्ग में, उस अल्लाह वाले में जो अच्छाई हो, आप उसी को बताओ। ये नहीं कि जो क्वालिटी ना हो आप उसको भी बयान करते फिरो। इस तरह आप वो चीजें मत बयान करो जो सामने वाले के अंदर ना हो। आप ऐसी चीज बयान करके अपनी आखिरत खराब मत करो, अपनी आकिबत खराब मत करो। क्या मिलेगा? आप दीन के नाम पर लोगों को वरगला रहे हो और पीरों की आप देखो, मीडिया पर अब देखो, बड़े बड़े पीर बैठे हैं, उनसे नमाजों का पूछ लो। कोई पूछ रहा कि फज्र में कितने फर्ज हैं, मालूम नहीं, बैठे हैं। फज्र में कितने फर्ज हैं, तो कहते हैं 2 सुन्नत है, 2 नफिल है। ये वीडियो वायरल हो रही कि पीर साहब है, उनके पीछे उनके बड़े पीर हैं और बैठे हैं। पीर साहब से सवाल हो रहा कि फज्र में कितने फर्ज हैं, तो कहते हैं 2 सुन्नत है 2 नफिल है। लीजिए, ये नहीं बता पा रहे। उनके पीछे वाले से पूछा गया तो कहते हैं जी बिल्कुल सही, 2 सुन्नत है, 2 नफिल है। अब इनसे पूछा गया, कहते हैं ये तो मेरे बड़े हैं, पीर हैं, जो ये कहते हैं वो सच है। अजीब ड्रामे हैं। पीर बने बैठे, पीर, और नमाजों का पता नहीं, नमाज में कितनी रकात है उसका पता नहीं, और पीर बने बैठे। ऐसे पीरों से बचो, ऐसे अल्लाह वालों से बचो जो लिबादा पहनकर आपको गुमराह कर रहे हैं, आपको आपकी आखिरत बर्बाद कर रहे हैं। उम्मीद है कि आपको बात समझ में आ गई होगी। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।